ہوئے لوگ بڑے بڑے پگڑ، بڑے بڑے عمامے، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے قبے پہنے ہوئے جنت کی دعوت دے رہے ہیں، دیکھو ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ بیچارہ مسلمان اکیلا کھڑا، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرف جائے۔ ایسے عالم میں آپ سوچیں کہ ایسے مسلمان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے گائیڈنگ کی ضرورت ہے، اس کے تعلیمات کی ضرورت ہے، اور اس کو پہچان کی ضرورت ہے، اس کے معلومات کی ضرورت ہے کہ آخرکار وہ کس کے ساتھ لگے۔ ظاہر ہے فرقے فرقے میں بٹ گئے، جماعت جماعت میں بٹ گئے لوگ، آخرکار وہ کس کے ساتھ جائے، بتلانے کی ضرورت۔ میں نے اسی ٹاپک کو ابھارا ہے تو بڑا نازک موضوع اور بڑا ٹاپک، یہ بڑا ہی نازک ہے لیکن بہت ہی ضروری اور وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اس طرح کے سوالات نہ جانے کتنے مدھر۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اسلام بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ عزیزان گرامی قدر، حاضرین کرام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ایک طویل وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے برادرم ممتاز صاحب سے یہ بات سماعت فرمائی کہ آج جس طرف بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں اور جس طرف بھی ہماری نگاہیں پہنچتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان فرقے فرقے، ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ان فرقہ بندیوں کا افسانہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ایک طویل اور المناک افسانہ ہے مسلمانوں کا، ان کی فرقہ بندیوں کا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں، یعنی اسلام کے پھیلنے میں جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، جو چیزیں، ان میں عیسائیوں کا ہاتھ نہیں، ان میں یہودیوں کا ہاتھ نہیں، ان میں کرسچنوں یا ان کے اندر پارسیوں کا ہاتھ نہیں، ان کے اندر مجوسیوں یا زردشتیوں کا ہاتھ نہیں، نہ ہی ہندوؤں کا ہاتھ، بلکہ ہر حقیقت پسند آدمی اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسلام کو پھیلنے میں جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، آج یہ مسلمان خود یہ مسلمان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اسلام کی ترقی کی راہ میں یہ مسلمان خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان امت واحدہ تھے، کسی زمانے میں ایک امت تھے، لیکن آج یہ مسلمان فرقہ بن گیا، آج مسلمان ٹولی ٹولی میں تقسیم ہو گیا،
پہلے مسلمان ایک اللہ اور ایک رسول کی اطاعت کرتے تھے، ایک اللہ اور ایک رسول کی امت تھے، لیکن اب مسلمان ایک اللہ اور ایک رسول کا نام لینے والے مسلمان ایک امام یا ایک مذہب یا ایک فرقے کی اکائیوں میں تقسیم ہو گئے۔ مسلمان پہلے اسلام کی صراط مستقیم پر گامزن تھے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم کی راہ پہ گامزن تھے، لیکن آج مسلمان فرقہ بندی کے چوراہے پہ کھڑا ہوا ہے اور حیران و شزدر چاروں طرف نظریں دوڑا رہا ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کر ایک مسلمان شخص، ایک آدمی، غیر مسلم آدمی مسلمان ہوتا تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا۔ لیکن اب اس کلمہ توحید کے اقرار کر لینے کے بعد، لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد، ایک مسلمان کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شافعی بن رہا ہے، کہ مالکی بن رہا ہے، کہ حنفی بن رہا ہے، کہ حنبلی بن رہا ہے، کہ کس فرقے میں جا رہا ہے، وہ یہ بھی ضروری ہو گیا ہے۔ پہلے یہود و نصارہ کے مقابلے میں مسلمان اصحاب محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے، محمدی کہتے تھے، لیکن یہ نسبت بڑی طویل ہو گئی ہے، بڑی لمبی نسبت ہو گئی ہے۔ اب صرف اصحاب محمد پہ اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ نسبتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ کوئی صابری ہے، کوئی اپنی نسبت نقشبندی کی طرف کر رہا ہے، کوئی قادری بن رہا ہے، کوئی اپنی نسبت رضوی کی طرف کر رہا ہے، کوئی اپنی نسبت علائی کی طرف کر رہا ہے، کوئی حسینی ہے، کوئی رضا خانی ہے، کوئی مجیبی ہے، کوئی بدوی ہے، کوئی شاذلی ہے، کوئی رفاعی ہے، کوئی تجانی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی رضا خانی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک طویل سلسلہ ہے، اور نہ جانے کتنی نسبتوں کی طرف یہ مسلمان اپنی نسبتیں کر رہا ہے، اور روز بروز ان نسبتوں میں اضافہ ہی ہوتے جا رہے ہیں، اضافے ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اس انتشار اور مسلمانوں کے اس خلفشار اور مسلمانوں کے اس افتراق کی وجہ سے اسلام کی نشر و اشاعت میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک شخص جب یہ سوچتا ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تو اس کے سامنے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ بھائی اب تو کون سے مذہب میں جائے گا؟ تو شافعی جائے گا کہ مالکی ہوگا، حنبلی ہوگا کہ قادری ہوگا کہ چشتی ہوگا کہ نقشبندی ہوگا؟ یہ تمام سب سلسلے اس کی نگاہوں میں گھوم جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف تقلیدی جمود ہے، تقلیدی جمود ہے۔ تقلید نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ وہ مسندوں پر بیٹھ کر حدیثوں کے درس دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بلکہ محدث کہے بغیر ان کے نام پورے ہی نہیں ہوتے ہیں جب تک انہیں محدث کا لقب نہ دیا جائے۔ کوئی محدث فاں ہے، کوئی محدث کبیر ہے، کوئی محدث علامہ دورہ ہیں، کوئی غازی ملت ہیں، کوئی فر عالم ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ جب تک یہ القاب نہ دیے جائیں ان کے نام پورے نہیں ہوتے۔ غرض کی حدیثیں پڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں پر تقلید کا ایسا چشمہ لگایا ہوا ہے، ایسا چشمہ لگایا ہوا ہے کہ اپنی فقہ اور اپنے مذہب کی لالچ اور اس کو آگے بڑھانے میں انہوں نے حدیث و قرآن کو اپنی فقہ کی لونڈی سمجھ رکھا ہے۔ حدیث و قرآن کی تعویلیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعویل کر کر کے انہوں نے فقہ کی لونڈی بنا دیا ہے قرآن و سنت کو، اور آج ہر ایک اپنے اپنے مسند پر بیٹھ کر تعصب کے بیج بو رہا ہے۔ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، کوئی بھی ہو، شاذلیہ، تیجانیہ، قادریہ، چشت، کوئی بھی ہو، کسی کی طرف اپنی نسبتیں کرنے والے ہوں، اپنے اپنے مسندوں پر بیٹھ کر یہ امت کے اندر افتراق بیج بوتے ہیں۔ تو شافعی بن، مالکی نہ بن، تو مالکی بن، تو حنفی نہ بن، تو حنفی بن، تو قادری نہ بن، تو یہ بن، تو وہ نہ بن۔ غرض کی افتراق کے، انتشار کے اس امت کے اندر بیج بوئے جا رہے ہیں۔ اور تعلیم کیا دی جاتی ہے معلوم ہے؟ تعلیم کیا دی جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی کچھ حدیثیں ہیں، ان کے یہاں بھی کچھ حدیثیں ہیں، یہ سب حق ہیں، انہی
حق انہی میں پوشیدہ ہے، ان میں سے کسی کے پیچھے پیچھے چلو چلو خلاص تمہاری نجات ہو جائے گی اور تم جو ہے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ حنفی یہ سوچتا ہے کہ ہم حنفی راستے میں رہیں جبھی ہماری نجات ہو سکتی ہے، اور ہمارا ہی گروہ اور ہماری ہی جماعت جنت الفردوس کی حقدار ہے۔ مالکی الگ سوچتا ہے، حنبلی الگ سوچتا ہے۔ غرض کی مختلف فرقے کے لوگ، مختلف جماعتوں کے لوگ، مختلف ٹولیوں کے لوگ اپنے اپنے فرقے کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ ظاہر بوہری اپنے بارے میں کہتا ہے میں جنتی ہوں، ہے نا؟ بوہری اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، اسماعیلی اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، اور اسی طرح خواجہ اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، قادیانی اپنے بارے میں کہتا میں جنتی ہوں، وارثی اپنے بارے میں کہتا ہے جنتی ہوں، اور جو نئے یعنی ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر گروہ اپنے اپنے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ میں جنتی ہوں اور ہم ہی حق کے اوپر۔ میرے عزیز، میرے دوست، ایسے ماحول میں ایک مسلمان، سادہ سودہ مسلمان، جو مولویوں کے چکروں میں نہیں آیا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو جانتا ہے، اس کو اور کسی بات کی خبر نہیں ہے، مسلمان، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے مسلمان بھی مختلف مولویوں کے پیچھے اور ان کے چکروں میں پڑ کر ان کے پیچھے پیچھے وہ چل رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ نادان ہے۔ جب وہ دوسروں کی باتیں سنتا ہے تو وہ پریشان سا ہوتا ہے کہ وہ کس جماعت کے اندر شریک ہو، کس فرقے کے اندر جائے، کہاں جائے۔ وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہوا حیران و شدر، وہ چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے، ہر طرف کھڑے، چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگ، بڑے بڑے پگڑ، بڑے بڑے عمامے، بڑی بڑی داڑیاں، بڑے بڑے جبے، بڑے بڑے قبے پہنے ہوئے جنت کی دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیو ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہماری طرف آؤ، یہ جنت کی راہ ہے۔ وہ بیچارہ مسلمان اکیلا کھڑا، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرف جائے۔ ایسے عالم میں آپ سوچیں کہ ایسے مسلمان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے گائیڈنگ کی ضرورت ہے، اس کے تعلیمات کی ضرورت ہے، اور اس کو پہچان کی ضرورت ہے، اس کے معلومات کی ضرورت ہے کہ آخرکار وہ کس کے ساتھ لگے۔ ظاہر ہے فرقے میں بٹ گئے، جماعت میں بٹ گئے لوگ، آخرکار وہ کس کے ساتھ جائے، بتلانے کی ضرورت۔ میں نے اسی ٹاپک کو ابھارا ہے تو بڑا نازک موضوع اور بڑا ٹاپک، یہ بڑا ہی نازک ہے لیکن بہت ہی ضروری اور وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اس طرح کے سوالات نہ جانے کتنے مسلمانوں کے ذہنوں میں بیچاروں کے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں، جنتی جماعت اور جنتی گروہ کے کچھ ان کا مذہب، ان کا اپنا منہج، ان کا اپنا طریقہ کیا ہے اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس لیکچر میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ یہی سبب بنا مجھے اس موضوع کے اختیار کرنے کا، چونکہ میں خود بذات خود ایک دن اسی چوراہے پہ کھڑا ہوا تھا اور میں بھی حیران و شستر لوگوں کی باتیں سن کر کے پریشان تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو کھولا اور اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے ایک صحیح راستہ دیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اسی ڈگر پہ کھڑے ہوئے، اسی موڑ پر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، میں انہیں بھی وہ باتیں بتاؤں تاکہ وہ بھی صحیح راستے کے اوپر آ جائیں اور صحیح راہ اختیار کر لیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، آئیے میں قرآن کریم، اور ایک بات اور میں آپ کو واضح کرنا چلوں کہ گفتگو بات چیت قرآن و سنت کے دائرے سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ باہر نہیں جائے گی۔ میں جو بھی دلیلیں دوں گا، جو باتیں بیان کروں گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت کریمہ ہوگی یا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، حدیث ہوگی۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی توجہات کو، اپنے قلوب و دماغ کو میری طرف مبذول رکھیں اور مرکوز رکھیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ لے کے آپ اٹھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے میں موضوع کے اندر داخل ہوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کو، میں اپنے موضوع کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ فرقہ، جنتی فرقہ یا جنتی گروہ، جنتی جماعت، فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سمجھنا ضروری کہ فرقے کا مطلب کیا ہے۔ فرقہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مادہ ہے فارقہ، فرق جس کو کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں، اور اسی فرق سے فقہ کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہیں جدا ہونا،
جس کے معنی ہیں جدا ہونا، الگ ہونا، بٹ جانا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے کہ ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے 5 بیٹے ہیں۔ ان 5 بیٹوں میں سے 4 نے الگ الگ گھر بنا لیے، ماں باپ کو چھوڑ کر انہوں نے الگ الگ گھر بنا لیے اور وہ چلے گئے۔ لیکن ایک بیٹا ایسا ہے جس نے کہا کہ نہیں، مجھ کو والدین کے ساتھ رہنا ہے، ماں اور باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کو نہیں چھوڑنا ہے، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگا۔ اب جو الگ الگ جنہوں نے گھر بنایا، جو والدین سے جدا ہو کر کے الگ الگ انہوں نے اپنا مکان تعمیر کر لیا اور انہوں نے الگ الگ گھر بنا لیے، تو ان 4 بیٹوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ان 4 کے بیٹوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ والدین سے جدا ہو گئے۔ کس سے جدا ہو گئے؟ یہ والدین سے جدا ہو گئے۔ لیکن جو اپنے ماں باپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ان کی خدمت کر رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو گیا ہے، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جدا ہونے والے وہ 4 ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اور اسی طریقے سے ہم یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت ایک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو تھے وہ ایک تھے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے الگ الگ گھر بنا لیے، کچھ لوگوں نے الگ الگ مکانات تعمیر کر لیے اور وہ نکل گئے، وہ نکل کر کے باہر چلے گئے اور انہوں نے دور گھر بنا لیا۔ لیکن ایک جماعت ایسی تھی جس نے کہا نہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور آپ کی سنتوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس نے کہا ہم کو گھر بنانے کی ضرورت نہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ تو جس طرح سے دوسرے لوگوں، جس طرح سے وہ 4 بیٹے الگ ہو کر کے الگ الگ گھر انہوں نے بنا لیے، سمجھ رہے ہیں، ان کو فرقہ کہا جانے لگا۔ اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کے انہوں نے الگ الگ جماعتیں بنا لی، الگ الگ مذہب بنا لیے، الگ الگ راستے بنا لیے، الگ الگ ٹولیاں بنا لی، یہ لوگ بھی اسی مثال سے آپ سمجھیے اسی طرح سے یہ الگ ہو گئے، اسی طرح کو فرقہ ہو گئے۔ اب اس قدر اس کی تعداد بڑھی، اس طرح ان کی تعداد بڑھی کہ اللہ کی پناہ آپ دیکھیں ایک فرقے میں، یعنی جو الگ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی ان میں بھی لوگوں نے الگ الگ راستے اپنا لیے۔ مثال کے طور پر اسلام کے 4 فرقے یا 4 ٹکڑے جو مشہور ہیں، جو کہا جاتا ہے یہ 4 فرقے ہیں اسلام کے، یعنی شافعی، مالکی، حنبلی اور یہ کیا کہتے ہیں حنفی کہا جاتا ہے۔ تب اب ان 4 میں بھی الگ فرقے بن گئے، خود جو یہ فرقے بن کے الگ ہوئے پھر ان میں بھی الگ الگ فرقے بن گئے۔ حنفیوں کے اندر بھی کئی فرقے بن گئے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے، یہ رضا خانی ہے، اور پھر ان میں بھی کئی فرقے بن گئے، جناب علی، یہ تیجانی ہے، یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ سہروردی ہے۔ غرب اگر وہ نبی سے جدا ہوئے تو پھر اختلافات کے شکار ہی ہوتے چلے گئے، اور آج تک انتشار اور آج تک خلفشار کے یہ شکار ہیں، اور ان میں مختلف جماعتیں اور مختلف ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، اور نوبت اور اللہ کی لعنت اس طرح جمی کہ یہ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک تک گردانتے ہیں۔ حنفی ہیں، ایک امام کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر شرک کے، بدعت کے فتوے نافذ لگاتے ہیں۔ ہے حقیقت کی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر باقاعدہ اسٹیج سجتے ہیں، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم بھی امام و حنیفہ کے ماننے والے ہیں، وہ بھی کہتا ہم بھی حنفی، یہ بھی کہتا ہم بھی حنفی، لیکن ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ کہ اپنے اماموں کے پیچھے قیامت کے دن جب اپنے اپنے اماموں کے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ جانے کس کو جنت میں لے کے جائیں گے، خود تو جائیں گے جنت میں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دیوبندی فرقے کو لے کے جنت میں جائیں گے کہ بریلوی فرقوں کو لے کے جنت میں جائیں گے، اللہ ہی بہتر جانے، جبکہ دنیا میں یہ دونوں ایک دوسرے کو جہنمی قرار دے رہے ہیں، یہ دونوں اس دنیا میں۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ فرقے واریت کی کہانیاں ہیں، اور آج ہمارے اوپر فرقے واریت کا لقب دیا جاتا ہے کہ ہم فرقہ پرست ہیں، فرقے پرست ہو، اور مجھ سے میری زبان نہ کھلواؤ۔ اپنے اپنے اداروں میں فرقہ پرستیوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تقریباً 60 یا 70% ادارے ہیں جن کے اندر مسجدوں پہ بیٹھ کر یہ مفتیان کرام اور یہ اپنے آپ کو محدث کہنے والے، جنہیں حدیث نہیں آتی،
حدیث کا مفہوم نہیں آتا، لیکن اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں، یہ امت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، یہ طلباء کے ذہنوں میں فرقہ واریت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان مدرسوں میں بیٹھ کر یہ قوم کے صدقات اور خیرات کھا کھا کر کے انہوں نے دنیا کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور امت کے اندر ایک دوسرے امام کے اوپر تان و تشریح کرتے ہیں کہ یہ دیکھو فلانے امام کا یہ قول ہے، تمہارے امام کا قول یہ ہے، تمہارے امام کا قول صحیح ہے، کیونکہ تمہارے امام جو تھے وہ بہت بڑے متقی تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے۔ دوسرے امام کے بارے میں نکتہ چینی کی جاتی ہیں، دوسرے امام کے بارے میں عیب نکالے جاتے ہیں، وہ احمق تھے، وہ جاہل تھے، ان کے ماننے والے، یہاں تک کہا گیا ہے فقہ کی کتابوں میں، یہاں تک کہا گیا ہے نعوذ باللہ، اور یہاں تک کہا گیا، اتنی دکھ بھری داستان ہے، یہاں تک کہا گیا اور امت کو تقسیم کرنے کے لیے کہ اگر کوئی حنفی لکی اپنے کسی شافعی کو دینا چاہتا ہے تو ہرگز نہیں دے سکتا ہے۔ کسی حنفی کی شادی کسی شافعی کے لڑکے سے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی حنفی لڑکا شافعی لڑکی سے شادی کرنا چاہے، شافعی لڑکی سے شادی کرنا چاہے، تو جس طرح سے یہود و نصارہ کی لڑکیوں کو لینا مسلمان کے لیے جائز ہے، اسی طرح سے شافعی لڑکی سے بھی شادی کرنا حنفی مسلمان کے لیے جائز ہے، نعوذ باللہ۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم چاروں اماموں کا احترام کرتے ہیں، ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں۔ ایک مولوی کہنے لگا، میاں آپ اس مسئلے میں کیوں رشتے ہو؟ ارے بھائی، اسلام ہے، اسلام ایک شہر ہے، اسلام ایک شہر ہے، اس شہر میں 4 دروازے ہیں، تو جو اس دروازے سے شمال کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، جو جنوب کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، جو مشرق کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے، جو مغرب کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے وہ بھی شہر میں آ رہا ہے۔ تو یہ چاروں تو ایک نہر ہیں، یہ تو مل تو رہی ہیں اسی سمندر میں، چاروں دروازے مل کے شہر ہی میں آ رہے ہیں۔ تو اسلام ایک شہر ہے، حنفی ہو کہ شافعی ہو کہ مالکی ہو کہ حنبلی ہو، یہ مل ملا کے شہر ہی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا، محترم مثال تو آپ نے بڑی اچھی دی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ بھی ذرا ذہن کھول کر کے ایسے لوگوں کو ذرا یہ آئینے دکھا دیا کرو، ان سے کہو محترم ذرا آپ کو یہ بتلائیں۔ انہوں نے کہا، محترم ہمیں ذرا بتلائیے کہ آج یہ جو 4 دروازے آپ ہمیں دکھا رہے ہو، یہ 4 دروازے کب بنے اسلام میں؟ یہ 4 دروازے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ بھئی اسلام ایک شہر، اسلام تو تھا، اسلام تھا کہ تھا؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے اور اسلام کو مکمل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اسلام آیا، اسلام مکمل تھا، نبی کے زمانے میں بھی اسلام تھا، نبی ہی اسلام لے کر کے آئے۔ تو یہ بتلائیں کیا یہ چاروں دروازے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلام کا شہر لوگوں کے سامنے رکھا تو یہ چاروں دروازے تھے؟ کب پیدا ہوئے 4 دروازے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 4 صدی ہجری میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 400 برس کے بعد میں یہ 4 دروازے نکلے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت محترم مثال تو آپ نے دی، ہم کو یہ بتلائیں کہ اس اسلام میں داخل ہونے کے لیے 400 برس سے پہلے بھی کوئی دروازہ تھا؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے، ہاں وہ دروازہ تھا، جبھی تو لوگ مسلمان ہوتے تھے، جبھی تو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو وہ جو دروازہ نبی کریم سے لے کر کے 400 برس تک تھا، وہ دروازہ کون سا تھا؟ آج مسلمانوں کو وہ دروازے دکھاؤ، 400 برس کے بعد پیدا ہونے والے دروازوں کی انہیں ضرورت، وہ دروازہ دکھاؤ جو دروازہ انہیں اسلام میں لے جا رہا ہو، جو مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کو تو تم نے بند کر دیا اور اپنی مرضی سے 4 دروازے چھوڑ دیے۔ کس نے تم سے کہا تھا؟ کیا اللہ نے فرمایا ہے کہ تم حنفی بنو، تم شافعی بنو، تم مالکی بنو، تم حنبلی بنو، تم شاذلی بنو، تم رفاعی بنو، تم تیجانی بنو، تم قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ابو العلائی، مجددی، رضوی، قادیانی، پہاڑیانی بنو؟ اللہ نے فرمایا ہے؟ ہرگز نہیں فرمایا۔ نبی نے فرمایا ہے؟ ہرگز نہیں فرمایا۔ صحابہ نے فرمایا؟ ارے میاں اتباع کرنی ہے تو ان لوگوں کی اتباع کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا ہو کہ اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے حضرت عمر فاروق اعظم صحابہ کرام تھے، لیکن حضرت عمر نے کوئی صدیقی فرقہ نہیں نکالا کہ چلو بھائی ہم ابو بکر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی تو ہم ابو بکر کی تقلید کریں گے کیونکہ ہمارا مقام ان کے بعد ہے، اور ظاہر ہے ان کے بعد حضرت عمر کا مقام تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کسی صدیقی فرقے کی تقلید نہ کی، نہ ہی یہ نام دیا کہ چلو صدیقی فرقہ نکالا جائے۔ عمر فاروق اعظم کی 12 برس سے زیادہ حکومت تھی، انہوں نے کوئی فاروقی گروہ نہیں نکالا۔ حضرت عثمان غنی کی حکومت تھی، ان کے نام سے کوئی عثمانی گروپ نہیں نکلا۔ حضرت علی کے زمانے میں کوئی علوی گروپ نہیں نکلا۔ یہ بعد کے بعد لوگوں نے
تو جب صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی تقلید نہیں کی تو تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو جن کے بارے میں خود انہوں نے یہ فرمایا ہے، خود ان ائمہ نے یہ فرمایا ہے کہ یارو دیکھو، میری اگر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لے لینا۔ وہ تو خود تعلیم دے کر کے بیچارے گئے ہیں، وہ تو خود یہ علم دے کر کے گئے ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، قصہ مختصر، میں یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، میں یہ کہاں تک آپ کے سامنے بیان کروں، نہ میں یہ بھی ایک موضوع ہے الگ تقلید کا، میں وہ کھولنا نہیں چاہتا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جنتی جماعت کی نشانیاں کیا ہیں، کس طرح سے، کون سی وہ جماعت ہے جس میں داخل ہو کر کے آپ جنت میں جا سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کون سی جماعت ہے جس کے عقیدہ اور جس کے اعمال اور جس کے منہج کے اوپر چل کر کے آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہو کہ انشاءاللہ تبارک تعالی ہم جنت میں جائیں گے اور امید رکھ سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جماعت سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صرف نسبت کر لینے سے آدمی یہ بھی نہیں ہوتا کہ نسبت کر لیا اور عمل آپ کا نہیں، آپ کا کم از کم آپ کی فکر، آپ کا تصور، آپ کا خیال، آپ کا طریقہ کار کم از کم ان لوگوں کی طرح ہونا چاہیے جو لوگ جن کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہے جنتی جماعتوں کی طرح، کم از کم آپ کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آئیے اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ فقہ کس کو کہتے ہیں، جماعت کس کو کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ دلائل رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا منہج کیا ہے۔ کامیاب فرقہ جو جنتی گروہ ہے، جنتی جماعت ہے، اس کا اپنا طریقہ کیا ہے، اس کا اپنا راستہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں قطعاً افتراق کی، فرقہ بنانے کی، جماعت بنانے کی، ٹولیوں میں بٹ جانے کی ہرگز تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے فرقے نہ بنو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے مسلمانوں مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ، مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ من الذین فرقوا، ان مشرکوں کی طرح جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، وکانوا شیعا، اور جماعت میں بٹ گئے۔ جس طرح مشرکین، آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان پاکستان کے جو مشرکین ہیں ان کے اندر ایک جماعت نہیں ہے، سینکڑوں جماعتیں ہیں جناب علی، ہاں کئی جماعتیں ہیں، وہی نشانی ہے مشرک کی۔ سمجھ لیں مشرک جو بھی ہوگا وہ ایک جماعت اس کے اندر نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کئی ٹولیاں ہوں گی۔ دیکھ لو، آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کڑوی ہے لیکن عقل مندانہ اشارہ کافی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ شرک موجود ہے تو اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، شرک پایا جائے گا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں توحید ہوگی وہاں اتحاد ہوگا، بغیر توحید کے اتحاد کا تصور باطل ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں ٹکڑے میں نہ بنو، شیعوں کی طرح نہ ہو جاؤ، مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹو، نہ مختلف جماعتوں میں بٹو۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس طرح سے وہ مشرکین مختلف ٹولیوں اور مختلف جماعتوں میں بٹ کر کے اب ہر جماعت اپنے دائرے میں رہ کر کے خوش ہے کہ ہم ہی جنتی ہیں، تو ان کی طرح نہ بنو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آخر میں پڑھی ہے سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعہ، کہ اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، ہم تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور امیروں کی سماعت کرو، امیروں کی اطاعت اور پیروی کرو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر کوئی کالا کلوٹا غلام ہی امیر اور بادشاہ کیوں نہ بنا دیا گیا ہو، امیر اور بادشاہ بھلے کوئی کالا کلوٹا غلام ہی تمہارے اوپر بنا دیا گیا ہو، اس کی اطاعت کرو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، نبی رحمت اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ میرے بعد رہیں گے، جو لوگ میرے بعد آئیں گے، وہ لوگ میری امت میں بہت زیادہ انتشار دیکھیں گے، بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے، بہت زیادہ تفرقے دیکھیں گے، تنازع دیکھیں گے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟
فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اے مسلمانوں تمہارے اوپر اس وقت جب لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، فعلیکم بسنتی، تو میری سنت کو لازم پکڑو۔ اس وقت کیا کرو؟ میری سنت کو لازم پکڑو، اور خلفائے راشدین جو ہیں، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرینڈ کیا ہے اور جو صحیح راستے پر ہیں، ان کے راستے کو اپناؤ، ان کی سنتوں کو اپناؤ۔ تمسکو، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس رسی کو اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو کہ اپنے دانتوں کے اندر اس کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ایک رسی اگر ہاتھ میں آپ نے پکڑی ہے اور کھینچنے والا کھینچ رہا ہے اور ہاتھ سے ڈر ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو آدمی منہ لگا دیتا ہے نہیں؟ تو اللہ کے نبی، اور یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یاد رکھو شریعت میں نئی نئی باتوں کے گڑھنے سے بچنا، نئی نئی باتوں سے۔ دیکھیں جیسا کہ پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری تعلیمات دے کر گئے، اور یہ پورے سوراخ جو اختلافات کے تھے اللہ کے نبی سب بند کر کر کے گئے، اور وہ شبہات اور وہ شکوک جو پیدا ہو سکتے تھے بعد میں اللہ کے نبی وہ تمام سب بتلا کے گئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا ہوگا، دیکھنا تمہاری امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، دین کے نام پر یہ بدعتیں گڑھی جا رہی ہیں، دین کے نام پر نہ جانے کیا کیا طوفان بپا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ہماری شریعت میں امور جو ہم نے حکم دیے ہیں ان احکامات میں نئی باتیں گڑھنے سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ شریعت میں ہر گڑھی ہوئی بات، نئی بات بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث نسائی اور ترمذی نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جسے مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں الا وان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 فرقه او 70 ملة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں خبردار ہو جاؤ میری امت کے لوگوں، غور سے سنو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یہود و نصارہ، وہ 72 فرقوں میں بٹے۔ کتنے فرقوں میں؟ 72 فرقوں میں بٹے۔ اور وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةِ، اور یہ میری ملت، یہ میری جماعت یا یہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ ستفترق على 73، 73 فرقوں میں بٹے گی۔ 72 فی النار، 72 فی النار۔ مولوی سے پوچھو یہ 72 کا مطلب کیا ہے؟ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ یہاں یہ بھی نا کچھ لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں، ارے یہ ہندو لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی نے ان کو مراد لیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ وہ امت ہے جسے امت اجابہ کہا جاتا ہے، جس امت نے کلمہ پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی اس امت کی بات کر رہے ہیں، یعنی میرا کلمہ پڑھ کر کے 72 فرقوں میں بٹیں گے، جس میں 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور وہ فرقہ ہوگا جو جماعت ہوگا، اور جماعت وہی خلفائے راشدین کی جماعت ہے جو صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد کی ہے، اور ایک روایت میں ہے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ الا ایک جماعت کے جنت میں جائے گا، تو صحابہ کرام نے پوچھا وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، میں جس دین پر ہوں، میں جس راستے پر ہوں، میں جس منہج اور مذہب اور طریقے پر ہوں، اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ اگر اسی راستے پر رہیں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے، وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اسی طرح سے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے جسے علامہ البانی حفظہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، اور صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ مستقیما۔ دیکھیں پیغمبر اسلام اپنی امت کو صرف زبانی تعلیم نہیں دے رہے ہیں،
बल्कि यानी हद हो गई, हद हो गई, हद हो गई। समझा रहे हैं, जहन में बिठा रहे हैं, और यहां तक कि मिसालें दे करके समझा रहे हैं। बच्चा जब किसी बात को यूं बतलाने से नहीं समझता। एक बच्चा है, उसको आप कहीं भेजें अपने लड़के को कि बेटा तू रियाद जा रहा है या दम्माम जा रहा है, फलाने इशारे पे पहुंचना, वहां से दाएं टर्न लेना, दाएं टर्न के बाद ये पीले रंग की बिल्डिंग आएगी, फिर उसके बाद बाएं जाना, बाएं से फिर सीधा निकलना, सीधा निकलने के बाद में एक चौराहा आएगा, उससे तू सीधा निकलना, फिर आगे एक गार्डन आएगा, फिर गार्डन से तू। बच्चे कहेगा अब्बा इतना लंबा तुम बता रहे हो पहुंचने के लिए, हाँ नक्शा बना के दे दो। कहेगा कि नहीं कहेगा? मेरे जहन में निकल जाएगा, आप नक्शा बना के दे दो। बच्चे की मोहब्बत में एक बाप इतना लंबा उसको रास्ता नहीं बतलाएगा। वो कहेगा बेटा मैं नक्शा बना के देता हूं, तू बिल्कुल इसी नक्शे के हिसाब से चला जाए, इंशाअल्लाह ताला तुझे वो राह मिल जाएगी और तू मंजिल पे पहुंच जाएगा। देखें अपने नबी, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह एक बाप अपने बेटे के गायब न होने पर, गायब ना होने के लिए बेटे को नक्शा बना के देता है कि बेटा इस रास्ते से जा ताकि गायब ना हो। और जाहिर है ये बाप की इंतहाई मोहब्बत है अपने बेटे के साथ। बेन ही इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस उम्मत के बाप हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर इस उम्मत के बाप हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों को नक्शा बना के बतला रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकीर खींची, एक खत खींची, लकीर खींची, और आपने फरमाया कि हादा सबीलुल्लाह मुस्तकीमन, कि ये है जो सीधी लकीर तुम्हें नजर आ रही है, यही अल्लाह की सीधी राह है, यही सिराते मुस्तकीम है, यही सीधा रास्ता है। वखत्ता खतूतन यमीनिही व शिमालिही, और एक रिवायत में है कि हजरत जाबिर की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लकीरें दाईं तरफ खींची और 2 लकीरें बाईं तरफ खींची, यानी 4 लकीरें खींची। ये भी जरा काबिल तवज्जो बात है। हमारे यहाँ 4 की तकसीम बड़ी माना रखी है, समझ रहे हैं आप, माना रखी है। मैंने नूरी बशा में जो खुतबा हुआ था मेरा, मैंने उसमें 4 की तकसीम शुरू से लेके बतलाई है। और झूठी हदीसों के हवाले आजकल के जो 4-4 टुकड़ों में बंटे हुए हैं, हमने ये भी बतलाया था कि आज रोटियां भी तोड़ते हैं तो 4 तोड़ते हैं और उसकी फजीलत बयान करते हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 लकीरें, हज़रत जाबिर की रिवायत में है, फ़ख़त्ता ख़त्तैन अन यमीनिही व ख़त्ता ख़त्तैन अन शिमालिही, कि पैगंबर इस्लाम ने 2 लकीरें दाईं तरफ खींची और 2 लकीरें बाईं तरफ खींची। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा क़ाल, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उंगली रख करके, हादिहिस सुबुल, ये जो दाएं बाएं रास्ते जा रहे हैं यही रास्ते हैं। लैसा मिनहा सबीलुन इल्ला अलैहि शैतानुन यदउ इलैहि, इन हर रास्तों के ऊपर शैतान बैठ करके अपनी तरफ लोगों को बुला रहा है, इन रास्तों पर शैतान बैठ करके अपनी तरफ लोगों को बुला रहा है। सुम्मा क़रअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिहिल आया, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के इस कौल को बयान फरमाया और दलील पकड़ी अपनी इस बात के ऊपर अल्लाह के कुरान से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहाज़ा सिरा व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु, कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला फरमाता है ये जो सीधी लाइन जा रही है यही मेरा रास्ता है, यही सिराते मुस्तकीम है, फत्तबिऊहु, तो इस सिराते मुस्तकीम की पैरवी करो, वला तत्तबिउस सुबुला, और ये जो दाएं बाएं रास्ते जा रहे हैं इनकी पैरवी करो, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, क्योंकि ये रास्ते तुम्हें सीधी राह से भटका कर मुख्तलिफ रास्तों के ऊपर डाल देंगे, तुम टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाओगे, तुम जुदा हो जाओगे सही रास्ते से, तुम गिरोहबंदियों के शिकार हो जाओगे। वज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, यही मेरी वसीयत है, यही तुम्हारे लिए वसीयत है ताकि तुम अल्लाह से डरो। देखें आप, ये हदीस पाक है, ये अहादीस हैं। असल में हदीसों को तो पढ़ते नहीं, और जब हम हदीसें बयान करते हैं कहते हैं तुम्हें क्या हदीसें मालूम, रावियों की गर्दानें करते हो। अबे हदीस पढ़ना है तो दारुल देवबंद के जो है या फलाने हमारे मदरसे के दरसगाह में आकर के दानुए तलम्मुज़ तय करो, वहां तुम्हें हदीस की समझ आएगी। ये समझ नहीं आती। ये जो रास्ते अल्लाह के नबी बतला रहे हैं ये कौन से रास्ते हैं? हाँ, ये और कोई रास्ते नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया फतफर्रक़ बिकुम, टुकड़े टुकड़ों में हो जाओगे तुम, हो गए ना टुकड़े टुकड़ों में। अल्लाह के नबी का दीन छोड़ा, अल्लाह के नबी की सीधी शरअ छोड़ी, मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ गए। आगे बढ़े, ये हदीस जो है मुस्नद अहमद की है, और ये सूरह या आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है ये सूरह अनाम आयत नंबर 153 की है अल्लाह के। अब आए जरा, ये कुरान रही, ये हदीस रही। अब जरा हमारे बुजुर्गान दीन जो है ना, हमारे टोलियों में बटे हुए लोग जो बेचारे हैं,
تو جماعت جماعت ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہیں نا، جب تک ان کو بزرگوں کے قول نہ بتلاؤ تب تک ان کو بھی نہیں، ان کے حلق سے نیچے یہ قرآن و حدیث نہیں اترتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آئیے میں ان ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے امام، سب سے بڑے غوث، سب سے بڑے حاجت روا، سب سے بڑے مشکل کشا، سب سے بڑے مصیبتوں کو دور کرنے والے، صبح شام جن کو اللہ کو نہیں بلکہ ان کو پکارتے ہیں، یا غوث المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئن للہ کے وظیفے پڑھتے ہیں۔ صلاۃ غوثیہ تک ظالموں نے ایجاد کی، اور مولویوں نے نماز غوثیہ ایجاد کر کے مسلمانوں کو غوث پاک کی نماز اللہ کی ہوتی ہے، نماز اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے۔ اس نماز کو چھین کے انہوں نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو ایک متبع سنت تھے، آج ان کے ناموں کی دہائیاں دینے والے یہ ظالم، ان کے گریبان پکڑ کر کے پوچھو مسلمانوں یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے، یہ جانتے ہو کس کی کتاب ہے؟ یہ ہمارے ہاں، یہ ابھی میں بتاؤں گا، یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ یہ غنیۃ الطالبین مجھے یاد آتا ہے زمانے جاہلیت میں میرے گاؤں کا ایک دوست تھا، ہم دونوں ساتھ میں پڑھتے تھے جس مدرسے میں، اس کے گھر میں یہ غنیۃ الطالبین تھی، اتفاق سے وہ مدرسے میں لے کے آیا۔ چنانچہ جناب عالی ہم لوگ کیا سمجھیں اس کو، نہ ہمیں پتا تھا یہ غوث پاک کی کتاب ہے۔ اس مولوی، دوسرا جو مولوی تھا آج وہ سجادہ نشین ہے، اس مولوی نے فوراً وہ کتاب اپنے پاس منگوا لی تاکہ یہ لڑکے نہ پڑھ پائے، نعوذ باللہ۔ آپ سوچیں یہ کتاب جانتے ہیں کون سی کتاب ہے؟ یہ غنیۃ الطالبین۔ یہ کتاب اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا محبوب سبحانی کتب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی ہے، جس کے مترجم مولانا احمد صاحب مدراسی ہیں۔ اور یہ جو ہے اس کتاب کے اندر آئیے یہ پیرانے پیر کے خوب ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، خوب پڑھتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں غوث اعظم کے قصیدے، غوث اعظم کی منقبتیں، نعرے قادری یا غوث المدد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں۔ ہندو جو تھے نا ہمارے ملکوں کے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان بھی عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کون اسے کہتا ہے گوشت کا دامن چھوڑ دو بھائی، گوشت مت کھاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ یہ اتنے سخت ہیں کہ گوشت کھانے سے یہ نعرے لگاتے ہیں، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا وہ سمجھتے ہیں وہ گوشت ہے بیچارے، ان کو غریبوں کو کیا معلوم۔ تو میرے بھائی یہ غنیۃ الطالبین ہیں۔ میں بلا کسی تبصرے کے میں اپنے عام مسلمانوں سے جو بیچارے جاہل ہیں، جو بیچارے گیارہویں کرتے ہیں، قربانی نہیں کرتے، نہ بقرعید کی قربانی کروانے کے لیے، اللہ کی راہ میں بکرا ذبح کرنے کے لیے، گائے ذبح کرنے کے لیے، اونٹ ذبح کرنے کے لیے، بھیڑ ذبح کرنے کے لیے ان غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن گیارہویں منانے کے لیے، تعزیوں پہ چڑھانے کے لیے، تعزیہ بنانے کے لیے، شد علم پڑھنے کے لیے ان کے پاس خوب پیسے ہوتے ہیں، خوب پیسے۔ اور یہ جاہل غریب مسلمان اور یہ عورتیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، اللہ کی قسم دیکھو، پیرانے پیر کی گیارہویں دلاتے ہو، ان کی دعائیاں دیتے ہو، صبح شام اٹھتے ہو، صبح شام ان کو آواز دیتے ہو، ان کو پکارتے ہو، آؤ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کو بھی تو پڑھو، جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے باتوں کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو جب وہ کوئی بات کا حکم دے گا تو اس بات کے اوپر تم عمل بھی کرو گے، اور اگر عمل نہیں کرو گے، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو تم جھوٹے کہلائے جاؤ گے۔ اگر تمہیں اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے پیار ہے اور وہ دوست کہتا ہے کہ میرے بھائی جا کے مجھے ایک گلاس پانی لا کے دے دے، پانی پینا ہے، مجھے پانی پلا دے، مجھے پیاس لگی ہے، تو تم یہ کہو میرے دوست مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے دل سے چاہتا ہوں۔ وہ کہے میرے بھائی میری حلق سوکھ رہی ہے، تو مجھے پانی پلا دے، کہتے میں تیری ٹانگیں دبا دوں، تیرا سر دبا دوں، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، تیرے نام پہ بکرے ذبح کر دوں، تیرے نذرانے چڑھا دوں، تجھے کھلا دوں، پانی یہ نہیں ہو سکتا، پانی۔ اب وہ کہہ رہا مجھے پانی پلا دے، نہیں جا رہا۔ آپ بتاؤ وہ دوست اس کا وفادار ہوگا؟ وہ غدار دوست کہے گا، وہ لات مار دے گا۔ ایسے ہی پیرانے پیر جب جنت میں جائیں گے اور ان کی باتوں کے اوپر تم عمل نہیں کرو گے نا، تو تم نظریں چڑھاؤ، نیازیں چڑھاؤ، صبح شام پکارو، صبح شام ان کو دعائیاں دو، اللہ کی قسم اگر یہ جنت میں جائیں گے تمہیں لات مار دیں گے،
तुम्हारे लात मार देंगे और तुम्हें फरिश्ते घसीट के जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। देखो पीराने पीर क्या कह रहे हैं। मैं कुछ बातें इनकी भी बताऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने तफरकेबाजी से मना किया, अल्लाह के नबी ने तफरकेबाजी से मना किया। पीराने पीर जिनका नंबर अल्लाह के नबी के बाद आता है, आप सोचते होंगे कि मैं सहाबा की बातों को क्यों नहीं नकल किया। इसलिए नकल किया कि आजकल के हमारे माहौल के लोग जो है ना, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग, ये सहाबा की नजरों नियाज नहीं चढ़ाते, सहाबा की खबरों पे चादरें नहीं चढ़ाते, सहाबा के नाम की दुहाइयां नहीं देते, या अबू बकर सिद्दीक अलमदद नहीं कहते, या उमर फारूक अलमदद नहीं कहते, या उस्मान गनी अलमदद नहीं कहते। लेकिन अगर कहते हैं तो कहते हैं या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा। क्यों? मालूम है ये शियों का नारा है, शियों का नारा है। और मैं इसीलिए कहा करता हूं कि ये बेचारे जो टुटपुजिए लोग मौलवी है ना, ये शियों से निकले हुए लोग हैं, शियों से राफिदियों से निकले हुए लोग हैं। इसलिए शियों के नारों में ये भी आकर के या अली मुश्किल कुशा कहते हैं, या गौस अलमदद कहते हैं। और ये आओ ये देखो इन्हें हजरत पीराने पीर क्या फरमा रहे हैं। पीराने पीर फरमा रहे हैं, अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है कि नबियों के मोजज़े और वलियों की करामतें हक हैं, और इस पर भी सब मुत्तफिक हैं कि गिरानी और अर्जानी भी खुदावंदे करीम की तरफ से है। अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि गिरानी यानी महंगाई या सस्ताई ये अल्लाह की तरफ से है, ना मखलूक में से किसी की तरफ से है। मखलूक में से यानी कोई भी नफा नुकसान का मालिक, ये बेचारे तो ये तालीम दें, और ये बेचारा क्या रहमी करने वाला इन्हीं की दुहाइयां देता फिरता। ये तो कहते हैं मखलूक में कोई भी किसी का नफा नुकसान का मालिक नहीं है, न किसी बादशाह न किसी हाकिम के इख्तियार में है, न किसी सतारे की तासीर को इसमें कुछ दखल है, जैसा कि फिरका कदरिया और नजूमी कहते हैं। इसी तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, सुनो, हर होशियार और अक्लमंद मोमिन के वास्ते बेहतर है कि आयात और हदीस के जो ज़ाहरी माने हो उनकी पैरवी करे और ताबेदार बने। यानी कुरान करीम के और हदीस के क्या बने? ताबेदार बने, और नई बातें न निकाले, यानी बिदअत न ईजाद करे, और ना अपनी तरफ से कमी बेशी करे, और ना बहुत तावीलें निकाले। ऐसा न हो कि बिदअत और गुमराही इख्तियार करके और फिर उससे हिलाक हो जावे। गोया बिदती क्या हैं? हिलाक हैं, ये बर्बाद हैं। और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि तुम पैरवी करो, ऐ लोगो तुम पैरवी करो और बिदअत इख्तियार न करो। किसकी पैरवी करो? इत्तिबा अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करो, इताअत करो, बिदअत इख्तियार न करो, और यही तुम्हारे लिए काफी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहें कि अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और इताअत यही काफी है। और आजकल का मुल्ला कहता है कि जब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नजरें न करो, जब तक तुम फलाने न बनो, जब तक तुम शाफी न बनो, जब तक तुम मालिकी न बनो, जब तक तुम हम्बली न बनो, जब तक तुम सही जमात में हो ही नहीं, तुम गुमराह हो, तुम गैर मुकल्लिद हो, तुम वहाबी हो, तुम कहां फलानी हो, दुनिया भर के लक़ब देते हैं। आओ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं, इत्तिबा करो, पैरवी करो, यही तुम्हारे लिए काफी है। तो मेरे अजीजों, पीराने पीर तो कह रहे हैं इत्तिबा और पैरवी करो, तुम जन्नत में चले जाओगे। और तुम क्या रहमी दिलाने वाले कहते हो कि हम इसको नहीं मानते, जब तक हम फलाने पीर के मुर्शिद ना बनाए, फलाने से बैत ना हो, फलाने की खबर पे ना जाए, फलाने की चौखट ना चूमें, फलाने के दर की खाक ना चाटे, जब तक नहीं हो सकते। और आगे आओ, इसीलिए हजरत पीराने पीर कहते हैं कि इसलिए हर एक मोमिन को सुन्नत और जमात की पैरवी करनी वाजिब है। सुन्नत और जमात की, यानी सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी, और जमात खुलफाए राशिदीन सहाबे कराम की जमात की पैरवी करनी क्या है? वाजिब है। बस सुन्नत उस तरीके को कहते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुन्नत की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं सुन्नत उस तरीके को कहते हैं कि जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। सुनो, कोई आपसे ये कह सकता है ये जमात की तारीफ अपनी तरफ से कर रहे हैं, और पीराने पीर जमात कह रहे हैं सुन्नत की इत्तिबा करो और जमात की इत्तिबा करो। कह रहे हैं सुन्नत जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, और जमात किसको कहते हैं? हदीस में आया है ना कि सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा, वो फिरका कौन सा होगा? जमात। तो पीराने पीर कह रहे हैं जमात वो बात है जिस पर चारों सहाबा ने अपनी खिलाफत के जमाने में इत्तेफाक किया है। बात खत्म हो गई कि नहीं हो गई? अब लोगों, पीराने पीर की इस बात के ऊपर क्यों नहीं अमल करते? सुनो,
اور یہ لوگ سیدھا راستہ دکھلانے والے ہیں کیونکہ ان کو سیدھا راستہ دکھلایا گیا ہے. ان سب پر خدا کی رحمت ہو. اور مناسب یہ ہے، سنو اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی بدعتیوں کی مذمت کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ مباحثہ میل جول نہ کیا جاوے. بدعتیوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہ کرو. آپ سوچو آج ہمارے ہاں کے جو ایک ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، تنظیمیں اور تحریکیں جو ڈگر ڈگر نگر نگر چپل چٹکھائے پھر رہی ہیں اور جارحمی کے ڈیگے ٹھنکا رہے ہیں، یہ سب ہیں اس میں اشارے کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ یہ سب بدعتیوں میں شامل ہیں. بزرگوں کی قامتیں، افسانے، قصے، کہانیاں. کسی کے ہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم بوسے لینا آ رہے ہیں، کسی کے پیٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ پھیر رہے ہیں، کوئی جو ہے اپنے گھر میں اللہ کے نبی کو بلا رہا ہے، کوئی خوابوں میں کوئی روٹی کھلا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، سب جبریل تک رہے ہیں. اور یہ سب ٹیمیں شامل ہیں، یہ پوری جماعتیں. اشارے میں کر رہا ہوں، سمجھو یہ سب لوگ ہیں، یہ سب بدعتی. کون ہے یہ؟ اب بدعتی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اللہ کے لائے ہوئے دین میں جو نئی بات کا اضافہ کرے وہ بدعت ہے، اور جو اس کے اوپر عمل کرے وہ بدعتی ہے. لے لو ان کے پورے اعمال شروع سے لے کے اخیر تک، سب بدعتی. سنو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اور یہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا. ایک صاحب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نکلا تھا. کہاں سے؟ حضرت سید رفاعی 555 میں 35 میں جب وہ گئے تھے اور سلام کیا تھا تو حضور کا ہاتھ نکلا تھا، اور حضور کے اس ہاتھ کو 90,000 لوگوں نے دیکھا تھا. 90,000 لوگوں نے دیکھا تھا، جس میں دیکھنے والے ایک پیرانے پیر بھی تھے. لیکن پیرانے پیر نے اپنی اس کتاب میں، اور میرا دعویٰ ہے ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کسی بھی کتاب میں پیرانے پیر نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا. اتنا اہم واقعہ پیرانے پیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا. وہ زکریا صاحب سے پوچھے کہ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تبلیغی بھائیوں سے کوئی پوچھے کہ آپ کے مرشد نے، آپ کے آقا اور آپ کے محدث اور حضرت نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے. یہ سب اسی میں شامل ہیں. یہ سب مشرک اسی شرک کی دائرے میں، اور یہ کفریہ اور فاسد عقیدہ رکھنے والے. شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اہل بدعت کے ساتھ مباحثہ میل جول نہ کیا جاوے اور نہ ان کو سلام کہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیرانے پیر کی 11ویں بنانے والوں اور صلاۃ غوثیہ ایجاد کر کے ان کی دعائیاں دینے والوں، ان کی نمازیں پڑھنے والوں، تم اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سر سے لے کر انگوٹھے تک تم رونگتے میں بدعت اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو ہم بدعتی اور مشرک نہیں ہیں تو اللہ کی قسم آؤ میں تیار ہوں، ثابت کرو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو قرآن و حدیث سے، تو میں سمجھوں کہ تم نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. آؤ ہم تو تمہارے ہی ان دھرموں پہ لات مار کے نکلنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہم نے تمہارے دھرموں پہ لات مارا کہ تمہارا ایک ایک رونگٹا کفر اور بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، شرک اور بدعت میں ڈوبا ہوا ہے. پیرانے پیر کی یہ بات آج تمہیں چیلنج کر رہی ہے، تم 11ویں دلاتے ہو. دیکھو پیرانے پیر کہتے ہیں کہ بدعتیوں سے سلام نہ کرے، بدعتیوں سے سلام نہ کرے. کہتے ہیں کہ جو شخص اہل بدعت کو سلام کرتا ہے گویا وہ ان سے دوستی رکھتا ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم آپس میں سلام پھیلاؤ تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے. اور تم بدعتیوں سے سلام کرتے ہو تو گویا ان سے محبت رکھتے ہو، اور جب تم نے ان سے محبت رکھی تو خلاص تم بھی ہلاک ہو بتا دیے. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ہی ان کے قریب جاؤ، نہ ان کے کسی خوشی کے وقت یا ان کی عید کے دن ان کو مبارکباد کہو. اعوذ باللہ. دیکھیں نہ ان کے عید کے دن مبارکباد کہو. اور اگر یہ لوگ مر جائیں، اگر یہ بدعتی مر جائیں تو ان پر جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو. سوچو پیرانے پیر کے دعائیاں دینے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ارے میاں کم از کم اس پہ عمل کر کے بکرے مرغے کھانے کو ملتے ہیں نا ملاؤں کو، اور تم لوگ بھی عوام الناس، عام لوگوں، مسلمانوں، تم بھی انہیں خوب مرغوں کی ٹانگیں موٹی موٹی ڈھونڈ کے دیتے ہو، ہے نا؟ مرغوں کی ٹانگیں ڈالتے ہو ان کے کٹوروں میں، ان کے پلیٹوں میں، ان کے پیالوں میں کہ حضرت اور کھائیں اور شیخ عبد القادر جیلانی کی دعائیاں دیں. یہ باتیں کیوں نہیں سرکتی ہیں؟ گلے سے نیچے کیوں نہیں اترتی ہیں؟ ان مولویوں کو پکڑو. سنو کئی پیرانے پیر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ مر جائیں تو ان پر جنازے کی نماز نہ پڑھو، اور اگر کہیں ان کا ذکر ہو، کہیں ان بدعتیوں کا ذکر ہو تو ان کو رحمت اللہ علیہ بھی نہ کہو. ان کو
ان کو رحمت اللہ علیہ بھی نہ کہو، بلکہ ان لوگوں سے دور رہیں اور ان سے دشمنی رکھو، اور یہ دشمنی اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو اور اس عقیدے سے ہو کہ اہل بدعت کا مذہب جھوٹا ہے۔ سنو، پول کھول رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، اہل مذہب کا جھوٹا ہے، ان کی دشمنی سے ہم کو بڑا ثواب اور بہت اجر ملے گا۔ اللہ اکبر، ان بدعتیوں سے دشمنی رکھو، تم کو بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کے واسطے اہل بدعت کو اپنا دشمن سمجھے اور دشمنی کی نظر سے ان کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا، امن و ایمان سے بھر دے گا۔ اور اگر اہل بدعت کو اللہ کا دشمن جان کر ان کو ملامت کرے تو اللہ کریم قیامت کے دن اس کو امن اور ایمان میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن اور ایمان میں رکھے گا۔ اور جو شخص اہل بدعت کو ذلیل اور خوار رکھے اللہ جل شانہ اس کو بہشت میں 100 درجے بخشے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو، اور جو آدمی بدعتی سے کشادہ پیشانی یعنی خندہ پیشانی یا ایسی طرح سے پیش آئے جس سے وہ خوش ہو تو اس شخص نے اس چیز کی حقارت کی جو اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول پر نازل فرمائی، یعنی اس کے نبی کے دین کی توہین کی اس نے اور تحقیر کی۔ جو آدمی بدعتی سے ہنس کے ملے، مشرک سے، بدعتی سے، مشرک تو ابھی دور کی بات ہے، کہ یہ بدعتیوں کی ہے جو دین میں خوب گڑ گڑ کر کے دین میں نیاز کرو، پیجے کرو، 40واں کرو، فاتحہ کرو، چادر چڑھاؤ، قبروں پوجو، قبے بناؤ، گنبدیں بناؤ، ہاں، اور یہ نمازیں پڑھو، یہ تسبیحات پڑھو، یہ بیعت کرو، فلانے قادری، فلانے نقشبندی، فلانے چشتی، فلانے سہروردی، فلانے شادری، فلانے عرس، فلانے میلے، فلانے ٹھیلے، اور فلانے شب برات کے حلوے، شب برات کی بریانیاں اور رجب کے کنڈے، اور پتہ نہیں کیا کہ یہ بدعتیں دین میں ایجاد کی ہوئی ہیں۔ یہ نمازیں پڑھو، وہ نمازیں پڑھو، فلانی رکعت پڑھو، ٹھکانی رکعت پڑھو، شب برات میں 1000 رکعتیں پڑھو، یہ سب بدعتی ہیں، یہ سب خرافات لوگ ہیں، یہ سب بدعت اس زمرے میں آئیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں اور ابو مغیرہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بدعت کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اہل بدعت کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ بدعت سے توبہ نہ کر لے۔ توبہ کرو بدعتیوں، مسلمانوں جن کے اندر بدعت داخل ہو چکی ہے، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی بدعت میں کون کون سی چیزیں آئیں گی بعد میں، یہ تو مختصر تشریحات ہے لیکن ان باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ اور فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اہل بدعت کے ساتھ دوستی کرے تو اس کے نیک عملوں کو اللہ تعالیٰ اس دوستی کرنے والے کے نیک عملوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، اسی طرح سے اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اہل بدعت سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدعتیوں سے دشمنی رکھنے پر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے عمل تھوڑے ہی ہوں، بھلے اس کے عمل تھوڑے ہی ہوں۔ اور جب تو کسی بدعتی کو راستے میں، سنو، جب تو کسی بدعتی کو راستے میں آتا ہوا دیکھے تو اس راستے کو چھوڑ دے اور دوسرے راستے سے ہو کر چلا جا۔ یہ جتنے ہیں نا ملنے، قبر پرست، اور یہ سارے ان کے اوپر راستوں کو تنگ کر شیخ عبد القادر جیلانی کی جو 11ویں مناتے ہیں۔ دیکھو، فضیل ابن عیاض نے کہا کہ سفیان بن عیینہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بدعتی کے جنازے کے پیچھے جاوے تو جب تک وہ واپس نہ آوے اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور تحقیق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی پر لعنت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جو آدمی دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے یا بدعتی کو اپنے یہاں پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے سب فرشتوں اور سب مومنوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صرف صرف اور عدل کو اللہ تعالیٰ بدعتی کی قبول نہیں کرتا، اور صرف سے فرض مراد ہے اور عدل سے مراد نفل، یعنی بدعتی کی نہ فرض نمازیں مقبول ہوتی ہیں اور نہ ہی اس کی نفل نمازیں مقبول ہوتی ہیں۔ اور ابو ایوب سجستانی روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی کو سنت نبوی کی خبر دے اور وہ آگے سے یہ جواب دے دے کہ چلو چلو آپ اپنی سنت اپنے پاس رہنے دیں، تو وہ آدمی وہی بدعتی ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے، یہ تو بدعتیوں کی مذمت ہو گئی شیخ عبد القادر جیلانی نے کی ہے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بدعتیوں کی پہچان کیا ہے؟ آؤ پیرانے پیر کی زبانی سناتا ہوں میں تم کو بدعتیوں کی پہچان کیا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی تمہاری آنکھیں نہ کھلیں تو اللہ ہی پھر تمہاری پتہ نہیں تمہارا اشر کیا ہوگا قیامت میں۔ اگر پیرانے پیر کی ان باتوں پر سنو، اہل بدعت کی پہچان ایک ایک لفظ
सुनहरे पानी से और सोने के पानी से लिखने के लिए। अहले बिदात की पहचान, ये बात भी समझ रखो कि अहले बिदात की कुछ निशानियां हैं जिससे वो पहचाने जाते हैं। अहले बिदात अहले हदीस की गीबत करता है। अल्लाह अकबर। अहले बिदात अहले हदीस की क्या करता है? गीबत करता है। और जिंदीक की पहचान यह है कि वो अहले हदीस को हशविया यानी झूठा कहता है। सुनो, कितने लोग हैं आज हमारे मुल्कों के? मैं समझता हूं 70% आबादी निकल जाएगी शेख अब्दुल कादिर के जिलानी के बकौल कि ये लोग अहले बिदात हैं और यही लोग अहले जिंदीक हैं, और कहते हैं और वो यानी यही बिदती अहादीस को मिटाना चाहते हैं। और अल्लाह की कसम इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जितने बिदती हैं, चाहे वो किसी नाम से मुत्तफिक हों, चाहे वो किसी नाम से अपने आप के ऊपर रखें, ये सब मिलकर हदीस को मिटाना चाहते हैं। मिटाना चाहते हैं कि नहीं मिटाना चाहते? जहां कहीं हदीस की बात करो, अपने इमाम की बात करेंगे, फलाने पीर की बात करेंगे, फलाने मुर्शिद की बात करेंगे, हजरत जी की बात करेंगे, शेखुल हदीस की बात करेंगे। ये सब मिल करके हदीस को क्या चाहते हैं? मिटाना चाहते हैं। चुनांचे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि ये सब हदीस को मिटाना चाहते हैं। और कदरिया अहले हदीस को मुजबरा कहते हैं। और जहमिया की अलामत यह है कि वो अहले सुन्नत का नाम मुशब्बहा रखते हैं। और राफजी अहले हदीस को नासबिया के नाम से नामजद करते हैं। और जाहिर है कि आजकल के ये बिदती वही नासबिया जहमिया जब से आजकल वहाबिया के नाम से जानते हैं। आज अहले हदीस को क्या कहा जाता है? वहाबी कहा जाता है। अहले हदीस को नासबिया के नाम से नामजद करते हैं। और ये सब लोग ये सब कुछ इस वास्ते करते हैं कि उनको अहले सुन्नत से तासुब और दुश्मनी है। और अहले सुन्नत और अहले सुन्नत का नाम सिर्फ एक ही है। अहले सुन्नत का नाम सिर्फ एक ही है। लेबल लगाने वालों, अहले हदीस के लेबल, अहले सुन्नत के लेबल लगाने वालों, तुम्हारी तवज्जो चाहूंगा। पीराने पीर जिनकी 11वीं तुम खिलाते हो, जिनके नाम के बकरे दबा करते हो, जिनके नाम की मिठाइयां बांटते हो, हर जुमेरात को डेगे ठनठना के इस मौलवी के जहन्नम भरते हो। इस मौलवी से जाके पूछो शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या कहते हैं। कहते हैं अहले सुन्नत का नाम सिर्फ एक ही है। अहले सुन्नत का नाम सिर्फ एक ही है, यानी अहले हदीस। अहले सुन्नत नाम सिर्फ एक क्या है? यानी अहले हदीस। इसके और कोई नाम उनका नहीं, इसके सिवा कोई और नाम उनका नहीं। और बिदती जो अहले सुन्नत का लक़ब रखते हैं, हाँ, और ये बिदती जो अहले सुन्नत का लक़ब रखते हैं वो उनके नाम से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। अल्लाह अकबर। ऐसा लगता था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही के जमाने में ये लोग पैदा हो चुके थे, उनके नामों की दुहाइयां देने वाले। शेख अब्दुल कादिर कह रहे हैं और ये बिदती जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, ये नाम उनके लगता ही नहीं है, यानी फबता ही नहीं है, वो उनके नाम से बिल्कुल नहीं मिलते। कैसे? जैसे कि कुफारे मक्का ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम शायर और जादू का और दीवाना और आसेब रसीदा और काहिन रखे थे, हालांकि उनको रसूल मकबूल के नामों और आपकी सिफतों से कोई ताल्लुक ही नहीं। अल्लाह जल्ल शानू और उसके फरिश्तों और जिन्नों और इंसानों और उसकी तमाम मखलूकात के नजदीक रसूल मकबूल का नाम रसूल और नबी है, और आप सब ऐबों से पाक हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि देखो तेरी शान में, ऐ नबी देखो तेरी शान में ये लोग कैसी तमसीलें लाते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं कि ये लोग गुमराह हो गए और कभी सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। बस ये आखिरी मुख्तसर बयान है इस तालीफ का जो हमने अल्लाह ताला की पहचान और अहले सुन्नत के अकीदे की निस्बत अपनी ताकत के मुताबिक बयान कर दिया है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहे हैं, गौर करें आप, तवज्जो दें, ये किताब हमारे प्रिंट की नहीं है, बल्कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कुनियतुल किताब तालिबीन है। किसी भी बिदती मौलवी या किसी भी हनफी मौलवी को पकड़ करके ये किताब मार्केट में है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में। और मैं सफ़ा बताना भूल गया, मैं सफ़ा भी बता दूं। सफ़ा इसलिए नहीं बताया कि प्रिंट वगैरह की वजह से सफ़ा मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ प्रेसों की वजह से। सफ़ा 173, 174 और 175 और प्रिंट है ये। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किताब कहाँ से छपी है। मकतबा रहमानिया उर्दू बाजार लाहौर पाकिस्तान। मौलाना अहमद साहब मदरासी इसके मुसन्निफ हैं, इसके वो हैं क्या कहते हैं, मुतरजिम हैं, तर्जमा करने वाले। नाशिर खालिद मकबूल, पब्लिशर उर्दू बाजार। सफ़ात 728 सफ़े 1394 में ये जो है इसकी तबात हुई है। और किताबत हाफिज मोहम्मद रफीक फिरोजवाला गुजरानवाला के हैं, समझ रहे हैं। ये किताब है और हमारे हिंदुस्तान में भी ये किताब मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलती है,
آپ جہاں تو میرے عزیز قصہ مختصر یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کچھ نشانیاں بتائی ہیں جنتی جماعت کی، جنتی گروہ کی اور بدعتیوں کی کچھ پہچان بتلائی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ایسا معاملہ آئے اور اہل حدیثوں کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، اور آج ہمارے ملکوں میں سب جٹے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں اہل حدیثوں کو غلط سلط کہنے میں، ان کو یہ وہابی ہیں، وہابی ہیں، وہابی ہیں، وہابی ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، مختلف قسم کے نام، یہ ہیں، یہ مجبرہ ہے، یہ حشریہ ہے، یہ مشبہ ہے، قسم قسم کے نام دیتے ہیں۔ یہ تمام سب بدعتی لوگ ہیں، تمام سب بدعتی لوگ ہیں شیخ عبد القادر کی زبانی۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، غرض قرآن کریم کی آیتوں سے ہمیں صاف طور پر یہ معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن و سنت کو لازم پکڑنا ہے، ہمیں فرقے میں نہیں بٹنا ہے۔ اسی طرح سے ہم مشرکوں کی طرح نہ ہوں کہ جنہوں نے اپنے دین کو مختلف جماعتوں، مختلف طرح سے تقسیم کر لیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی کہ جس طرح یہود و نصارہ مختلف ٹولیوں اور مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئے، اسی طرح میری امت یا میرے کلمہ پڑھنے والے جو ہوں گے وہ بھی 70 فرقوں میں بٹیں گے، جن میں سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر اخیر میں ہم نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بتلائی کہ جنتی کی بدعتی کون ہیں اور بدعتیوں کی پہچان کیا ہے، بدعتوں کی مذمت کیا ہے، بدعتیوں کی برائی کیا ہے، اور بدعتی کون ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی۔ انشاءاللہ تبارک تعالی اگلا درس جنتی جماعت کے طریقے کار کیا ہوتے ہیں، ان کا اپنا منہج کیا ہوتا ہے، اس طرح ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک سیکنڈ آپ ایک اعلان سن لیں۔ دیکھیں اصل میں میرے ساتھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مختلف پروگرام مجھے اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، اس لیے آئندہ جو ہفتہ آئے گا وہ یہ مجلس نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس وقت مجھے الغات، سمیر، مجمع اور زلفی اور ریاض کے اس علاقے میں مختلف علاقوں میں تقریر کرنے کے لیے جانا ہے، اس لیے اگلی جمعرات کو میں نہیں حاضر رہوں گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی جو جمعرات آئے گی اس میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہاں ایک پروگرام کنویں میں سے ایک قطرہ نکال دیں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں بھی ٹائم دیں، اس لیے ان کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں بدھ، جمعرات، جمعہ کو میں نکلوں گا اگلے ہفتے اور وہاں پروگرام کے لیے حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد والا جو جمعرات ہے اس میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے اور قرآن و سنت پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بنا کی بجائے اور بڑائی خالق کائنات کے لیے لا کر دے